میرے بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہماری اور آپ کی مائیں امہات المؤمنین جب مکہ مکرمہ کے اندر تھی بہت پریشانی کے ساتھ زندگی گزار رہی تھیں. کھانے پینے کی بہت زیادہ تنگی تھی، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام جب ہجرت کر کر مدینہ منورہ آئے اور مدینے میں آنے کے بعد بہت سے علاقے فتح ہوئے، یہودیوں کی بستی فتح ہوئی اور اسی طرح سے خیبر کا علاقہ فتح ہوا. مسلمانوں کے مال غنیمت میں مال آنا شروع ہوا اور اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے اس مال کو غربا مسلمانوں میں تقسیم کیا. مسلمانوں کے گھروں سے پریشانی دور ہو گئی، مسلمانوں کے گھروں میں آرام آ گیا. ازواج مطہرات نے یہ بات دیکھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دوسرے لوگوں کو دیا تو ان کے گھروں میں آرام آ گیا. ازواج مطہرات ساری کی ساری اکٹھا ہوئیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آئیں اور آ کر کہا اللہ کے رسول علیہ السلام مسلمانوں کے مال میں کشادگی ہو گئی، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نان نفقے میں، ہماری روزی روٹی میں، ہمارے گھر کے اخراجات میں تھوڑا سا اضافہ کر دیا جائے. ازواج مطہرات کا یہ کہنا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام ناراض ہو گئے اور آپ نے قسم کھائی کہ میں ان کے پاس نہیں آؤں گا. اللہ کے رسول علیہ السلام بالے خانہ میں تشریف لے گئے. قسم کھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے، اسے ایلا کہتے ہیں. قرآن مجید میں ایلا کے احکام بیان کیے گئے تفصیل سے. ایلا کہتے ہیں اگر کوئی انسان اس بات کی قسم کھا لے کہ 4 مہینے اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا اور وہ 4 مہینے اپنی بیوی کے پاس نہ جائے تو طلاق پڑ جاتی ہے. اللہ کے رسول نے قسم کھا لی. اللہ کے رسول علیہ السلام بالے خانہ میں تشریف لے گئے. عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں میرا ایک پڑوسی تھا جو بڑا شریف آدمی تھا. میں نے اس سے ایک معاہدہ کیا. میں نے اس سے کہا ایک دن میں اللہ کے رسول کی خدمت میں جاؤں گا، ایک دن تم اللہ کے رسول کی خدمت میں جانا. جس دن تم اللہ کے رسول کی خدمت میں ہوگے میں اپنا کام کاج کروں گا، اور جس دن میں اللہ کے رسول کی خدمت میں ہوں تم اپنا کام کاج کرنا. جو تم دین کی باتیں سیکھو وہ مجھے بتا دینا، اور جو میں دین کی باتیں سیکھوں گا میں تمہیں بتا دوں گا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے قسم کھائی کہ میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا. منافقین نے مدینہ منورہ کے اندر یہ پروپیگنڈا عام کر دیا، یہ بات عام کر دی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نعوذ باللہ اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی. اتفاق کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ دن وہ تھا جس دن میرے دوست کی باری تھی، اس کے کانوں میں یہ بات پڑی. وہ دوڑا ہوا میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا ایک بہت بڑی خبر ہے. میں نے معلوم کیا کیا بات ہے. کہنے لگا اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی تمام بیویوں کو ایک ساتھ طلاق دے دی. عمر رضی اللہ عنہ پر بہت احساس ہوا. اس کا سب سے زیادہ اثر 2 صحابی پر تھا، صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما پر تھا، اس لیے کہ ان کی صاحبزادیاں اللہ کے رسول علیہ السلام کے نکاح میں تھیں. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے اندر آیا، میں نے دیکھا کہ صحابہ اکرام دارو قطار رو رہے ہیں، صحابہ اکرام کی آنکھوں میں آنسو ہیں. میں نے معلوم کیا اللہ کے رسول علیہ السلام کہاں ہیں. ایک صحابی نے انہی سے اشارہ کیا آپ بارہ خالہ کے اندر تشریف فرما ہیں. میں وہاں پر گیا، وہاں پر ایک دربان بیٹھا ہوا تھا. میں نے اس سے جا کر کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہو عمر آیا ہے، اجازت مانگتا ہے اندر آنے کی. وہ اندر گئے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. عمر رضی اللہ عنہ لوٹ کر آ گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر اجازت طلب کی، اجازت نہ ملی، پھر لوٹ کر آ گئے. تیسری مرتبہ پھر گئے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عمر کو اندر آنے دو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب میں اندر بالے خانہ کے اندر گیا میں نے دیکھا ایک کونے کے اندر تھوڑی سی جو رکھی ہوئی ہے، ایک مشکیزے کے اندر پانی ہے، ایک چٹائی ہے جو کھجوروں کی تالوں سے چھالوں سے بنی ہوئی ہے. اللہ کے رسول اس پر لیٹے ہوئے ہیں. آپ کے نیچے تکیہ نہیں ہے، آپ کے نیچے چادر نہیں ہے، اور چٹائی کے نشان آپ کی کمر پر موجود ہیں اور وہ مجھے نظر آ رہے ہیں. میرے بھائیوں یہ کون ہے؟ یہ سید الاولین والآخرین ہیں، یہ امام الانبیاء ہیں، یہ دونوں جہاں کے سردار ہیں، اور ان کے گھر کی کل کائنات یہ ہے. تھوڑی سی جو ہے
مشکیزے میں پانی ہے اور چٹائی پر آپ آرام فرما رہے. میرے بھائیوں بیچ میں رک کر ایک بات کہتا چلوں, اگر ہم اور آپ اپنے گھر کا جائزہ لیں, گھر کے ہر فرد کے پاس 5 جوڑا چپل نظر آئیں گے, ہر فرد کے پاس 10 جوڑا کپڑے نظر آئیں گے. سردی کے کپڑے الگ ہوتے ہیں, برسات کے کپڑے الگ ہوتے ہیں, گرمی کے کپڑے الگ ہوتے ہیں. کھانے کے لیے شاندار انتظام ہے, رہنے کے لیے شاندار مکان ہے. اس کے بعد کسی سے معلوم کریں بھائی آپ کا کام کاج کیسا ہے, تو زبان سے شکر نہیں, انسان کی زبان پر شکوہ ہوتا ہے, کہتا ہے کیا کھانے کو مل رہا ہے, پتہ نہیں کس پریشانی میں زندگی بسر ہو رہی ہے. میرے بھائیوں یاد رکھنا, اللہ جب اپنے بندوں کو نعمتوں سے نوازتا ہے اور بندہ شکوے اور شکایت کرتا ہے, اپنی زبان سے ناشکری کرتا ہے, اللہ کو بندے پر غصہ آتا ہے, اللہ اس کے رزق کو بند کر دیتا ہے. اور جب اللہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے, بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, کھانا کھاتا ہے شکر ادا کرتا ہے, کپڑے پہنتا ہے شکر ادا کرتا ہے, گھر میں جاتا ہے شکر ادا کرتا ہے, اللہ بندے سے خوش ہوتا ہے اور بندوں کو اور زیادہ نعمتوں سے نوازتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بالغ خانہ میں گیا, میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آیا, میں نے یہ بات معلوم کی اللہ کے رسول علیہ السلام سے, کیا آپ نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی؟ آپ نے فرمایا میں نے طلاق نہیں دی. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کا سر چٹائی پر تھا, میں نے آپ کے سر کو اٹھایا اور اپنی ران پر رکھ لیا, اس کے بعد میں نے آپ کو تسلی دی, میں نے آپ کے غم کو ہلکا کیا. پھر اس کے بعد میں نے آپ سے ایک بات کہی, اللہ کے رسول آپ کائنات کے بادشاہ ہیں, آپ ساری دنیا کے بادشاہ ہیں, آپ دنیا اور آخرت کے بادشاہ ہیں. آپ کا حال ہی ہے, میں دنیا کے بادشاہ کو دیکھتا ہوں, وہ کیسے شان و شوکت کے ساتھ رہ رہے ہیں, ان کے پاس محلات ہیں, ان کے پاس کھانے کا انتظام ہے, ان کی خدمت کرنے کے لیے خادم موجود ہیں. یہ بات اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہی, آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے یہ بات کہی عمر یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے دنیاوی زندگی میں سب کچھ دے دیا, انہیں محلات دے دیے, انہیں باغات دے دیے, ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہے, مگر یاد رکھنا آخرت میں ان کے حصے کچھ نہیں آئے گا. 1 مہینے کے بعد قرآن مجید کی آیت آئی, یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. جب یہ آیت آئی اللہ کے رسول علیہ السلام سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس آئے اور آ کر کہا میں تم سے ایک بات کہوں گا, جواب میں جلدی مت کرنا, پہلے اپنے والدین سے مشورہ کر لینا, اس کے بعد جواب دینا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے آیت پڑھی, آیت کا مطلب یہ ہے اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر یہ دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہیں تو یہ آپ کے پاس آئیں, آپ انہیں دنیا کی زیب و زینت دے دیجئے اور انہیں خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دیجئے, یعنی انہیں طلاق دے دیجئے. اس کے بعد فرمایا اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہیں اور یہ آخرت کو چاہتی ہیں, آخرت کے لیے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. آپ نے یہ بات کہی, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی مجھے نان نفقہ نہیں چاہیے, مجھے اخراجات میں زیادتی نہیں چاہیے, مجھے اللہ اور اس کا رسول چاہیے. آپ نے یہ بات آپ اس لیے ناراض ہوئے, آپ یہ چاہتے تھے کہ میری ازواج مطہرات کے دل میں دنیا کی محبت نہ آئے, ان کے دل میں میری محبت ہونی چاہیے, ان کے دل میں آخرت کی محبت ہونی چاہیے, ان کے دل میں قرآن مجید کی محبت ہونی چاہیے.